نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس جو دوسرا سوال روزے کے متعلق آیا ہے وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پوچھا گیا ہے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں، روزے کی کتنی قسمیں ہیں، تو توجہ سے جواب سماعت فرمائیں۔ روزے کی کل 5 قسمیں ہیں، روزے کی کل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ تو یہ 5 قسمیں ہوں گی روزے کی۔ پہلی قسم فرض ہے، پہلی قسم فرض ہے۔ فرض میں آگے پھر اس کی مزید 2 قسمیں بنیں گی، فرض معین اور فرض غیر معین۔ اسی طرح واجب کی بھی پھر آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، واجب معین اور واجب غیر معین۔ تو فرض معین کون سا فرض ہے؟ یعنی جو روزہ فرض ہو اور اس کی ادائیگی کا وقت بھی متعین ہو تو یہ فرض معین ہوگا۔ جو روزہ فرض ہو اور اس کی ادائیگی کا وقت بھی متعین ہو، ایسا روزہ فرض معین ہے، جیسے رمضان المبارک کا روزہ۔ اسی طرح دوسری قسم ہے فرض غیر معین، وہ روزہ جو فرض ہو لیکن اس کی ادائیگی کا وقت متعین نہ ہو، جیسے کہ کفارے کا روزہ اور قضا روزہ۔ یہ روزہ فرض تو ہے لیکن اس کی ادائیگی کا وقت متعین نہیں، وہ جب چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم جو ہے واجب، اس کی آگے پھر تقسیم ہے، اس کی 2 قسمیں بنیں گی، واجب معین اور واجب غیر معین۔ واجب معین وہ روزہ جو واجب ہو اور اس کے ادائیگی کا وقت بھی متعین ہو، جیسے نذر معین کا روزہ۔ کوئی نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، یعنی وقت کے ساتھ وہ معین کر دے تو یہ واجب معین ہوگا، یہ روزہ واجب معین ہوگا۔ یعنی ایسا روزہ جو واجب ہو اور اس کا وقت بھی متعین ہو، ایسا روزہ واجب معین ہوگا۔ اور دوسری قسم ہے واجب غیر معین۔ واجب غیر معین ایسا روزہ جو واجب ہو لیکن اس کی ادائیگی کا وقت وہ معین نہ ہو، وہ متعین نہ ہو، ایسا روزہ واجب غیر معین ہوگا، جیسے نذر غیر معین کا روزہ۔ کوئی نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گا، لیکن وقت کے ساتھ اس کو متعین نہ کرے، وقت کے ساتھ اس کو مقید نہ کرے، تو ایسا روزہ واجب غیر معین ہوگا۔ آگے تیسری قسم ہے نفل، یعنی نفلی روزہ۔ نفلی روزہ وہ روزہ ہوتا ہے جو فرض اور واجب تو نہیں، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو اس پر باعث اجر و ثواب ہے۔ روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہو اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہ ہو، جیسے شوال کے 6 روزے رکھنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، یہ نفلی روزے ہیں۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے اور یہ نفلی روزہ ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ہوگا، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی عتاب، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم ہے مکروہ تنزیہی، ایسا روزہ جو مکروہ تنزیہی ہو۔ مکروہ تنزیہی کی تعریف کیا ہے کہ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے کہ جس کا ترک کرنا باعث ثواب ہو، جس کا ترک کرنا باعث ثواب ہو اور کرنے پر کوئی عذاب یا عتاب نہ ہو، اور اس کے کرنے پر کوئی عذاب یا عتاب نہ ہو، ایسا فعل مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ یعنی نہ کرنا بہتر ہو، نہ کرنا افضل و اولا ہے۔ اگر کوئی کر لے تو یہ ناپسندیدہ فعل ہوگا، لیکن اس کی ناپسندیدگی پر شدت نہیں ہوتی، اس کی ناپسندیدگی پر شدت نہیں ہوتی۔ جیسے فقط ہفتے کے دن روزہ رکھنا، فقط ہفتے کے دن اور مسلسل ہر ہفتے کو روزہ رکھنا۔ اسی طرح صوم دہر، یعنی ہمیشہ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔
اسی طرح صوم سکوت، ایسا روزہ رکھنا کہ جس میں بالکل کلام بھی نہ کرے، بالکل خاموش رہے، تو اس کو صوم سکوت کہا جاتا ہے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح صوم وصال یعنی وہ روزہ رکھنا کہ جو جس میں افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے، افطار نہ کرے، اگلے دن پھر روزہ رکھ لے، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ تو ایسا روزہ رکھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس فعل کو ترک کرنے کا حکم میں شدت نہیں ہوتی، یعنی مکروہ تنزیہی کے فعل کو ترک کرنے کے حکم میں شدت نہیں پائی جاتی، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ بہتر ہے، اگر کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں قسم ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے، اور ایسا فعل جو شرعاً ناپسندیدہ ہو اور کرنے والا گناہ گار ہو، ایسا فعل مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ تو مکروہ تحریمی کن ایام میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے؟ دو تو عیدین کے دن، یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح ایام تشریق کا روزہ رکھنا، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو لہٰذا سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور اسی طرح ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا مسئلہ آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔